ہمارے یہاں پر ایک کہاوت ہے کہ بندر کے ہاتھ میں استرا. تو یہ سوشل میڈیا کا بھی فی الحال ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا ایک ایسا استرا ہے کہ جو بہت سارے بندروں کے ہاتھ میں، جس کو جیسی مرضی آتی ہے وہ ویسا استعمال کر رہا ہے. اب یہاں پر جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ کوئی بات تحقیق شدہ نہیں ہوتی اور آگے بیان کر دی جاتی ہے. اصل میں ہمارے یہاں پر کچھ لوگ جو ہے نا، ایک تو خاص ہمارے ملک کی میں بات کروں تو ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا تعلیم کی کمی، یہ لوگوں کے اندر جب بہت زیادہ ہے نا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا بھی ایسے ہی مستند ہے جیسا کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا. اگرچہ مین اسٹریم میڈیا کی بھی ہر بات مستند نہیں ہوتی، ہر بیٹھنے والی شخصیت مین اسٹریم میڈیا پر بھی مستند ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن بہرحال پھر بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جب یہاں پہ گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے تو بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں. سوشل میڈیا پہ وہ بھی پابندیاں نہیں ہیں، لیکن ایک ایسا شخص کہ جو تعلیم کی جس کے پاس کمی ہوتی ہے، نہ دین کی تعلیم ہے نہ دنیا کی تعلیم ہے، وہ اس سوشل میڈیا کو یا بعض شخصیات کو اپنے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا بڑی مستند شخصیات ہیں، کیونکہ یہ ہمارے محلے کے اندر فیصلہ کرتے ہیں یا ہمارے خاندان کے اندر فیصلہ کرتے ہیں، تو جو بات انہوں نے ڈالی بس ہم ان کی تحقیق پر اعتماد کر لیں گے اور آگے بڑھا دیں گے. تو کسی ایک پرٹیکولر شخصیت کو بغیر کسی دلیل کے مستند مان لینا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس نے جو شیئر کیا ہے میں وہ کر لوں گا. اسی طریقے سے کچھ فیک پیجز ہمارے یہاں پر ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کے نام کا کوئی فیک پیج بنا لیا جائے. اب آپ کی طرف سے جو بات آ رہی ہے تو وہ تو مستند ہوگی، لیکن جو آپ کے فیک پیج سے بات آ رہی ہے ہر ایک کو نہیں پتا کہ وہ آپ کا فیک پیج ہے. وہ وہاں سے جو جائے گی نا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ آپ نے ڈالی ہے اور آپ کی طرف سے شیئر کی گئی ہے، وہ اس کو مستند سمجھ کے آگے بڑھا دیں گے. تو یہ ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ فیک چیزیں چلتی ہیں. اچھا، اسی طریقے سے کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو مذہبی ہوتی نہیں ہیں لیکن ان کی وضاحت جو ہے وہ مذہبی نظر آتی ہے، مذہبی نما جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا وہ اگر اپنے آپ کو مذہبی شو کر رہے ہیں، پیچھے ان کا مذہب سے کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو وہ خود اتنے مستند ہوتے نہیں ہیں، وہ ان کے اندر ہوتا ہے فساد. تو یہ جس کے اندر تخریب کا مادہ ہو، جس کے اندر تنقید کا مادہ ہو، جو فساد پھیلانے کا عادی ہو اور وہ اپنے آپ کو مذہبی بنا کر پیش کر دے، تو ضروری نہیں کہ اس کی طرف سے آنے والی معلومات جو ہے وہ مستند بھی ہو. ایک اور چیز میں یہاں پر ضرور ذکر کروں گا کہ ہمارے یہاں پر لوگوں کو تحقیق کرنے بھی نہیں آتی کہ تحقیق کرنی کیسے ہے، فیصلہ کس طریقے سے کرنا ہے، بنیادیں کیسے دیکھنی ہے، کس چیز کو ہم صحیح مانیں کس چیز کو غلط مانیں. اس کے کچھ اصول اور ضابطے شریعت نے بیان کیے ہیں، وہ ہمارے یہاں پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر سوشل میڈیا پر اس طرح کا کانٹینٹ چلا جاتا ہے. حالانکہ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن مجید نے یہ بات واضح طور پر بیان فرمائی کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آئے، کوئی خبر لے کر آئے، ان جاء فاسقم بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آئے کسی خبر کو لے کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا فتبینوا کہ اس خبر کی تحقیق کر لو. اور ہمارے یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہر طرح کا شخص آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ کانٹینٹ ڈال رہا ہے اور ہم اس کو آگے بھیج دیتے ہیں. یہ طریقہ کار قطعاً مناسب نہیں ہے، اس پر ہمیں روک تھام کی ضرورت ہے. اس پر علماء کو بھی چاہیے کہ جو ہے نا اس پر تھوڑا سا آواز اٹھائیں جو اٹھا رہے ہیں. دوسرا، اب ہمیں اس سے بچنا کیسے، تو کچھ ہمارے پاس اب سوشل میڈیا کے اوپر جیسے پیجز ہوتے ہیں یا چینلز ہوتے ہیں، اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آفیشیل چینل ہے یا آفیشیل پیج ہے یا نہیں. اگر آپ کو کسی شخصیت کے بارے میں، مستند ادارے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہاں سے کوئی پوسٹ آ رہی ہیں تو پھر آپ وہیں سے جو ہے نا وہ پوسٹ کو شیئر کریں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حوالہ ہو تو پھر حوالے کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ چیز کو ایکسیپٹ کر لیں ورنہ نہ کریں. اس میں عرض یہ ہے کہ بعض اوقات حوالہ بھی ایڈٹ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ حوالہ کچھ ہوتا ہے اور حدیث کچھ اور لکھی ہوئی ہوتی ہے. یوں ہی آپ کے پاس اگر سوشل میڈیا پہ اگر کوئی مثال کے طور پر واٹس ایپ کے تھرو آپ کے پاس کوئی پوسٹ آئی ہے تو اس پوسٹ کو آپ پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ جس ادارے کے نام کے ساتھ یہ پوسٹ آ رہی ہے میرے پاس، کیا اس ادارے کے آفیشیل پیج پر یا یوٹیوب چینل وغیرہ پر ہے یا نہیں. اگر اس ادارے کے چینل پر یا اس کے پیج پر ہے تو پھر آپ اس کو آگے بڑھائیں. یہ تحقیق کے کچھ انداز ہوتے ہیں، اگر ہم اس انداز کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک ہم اس کانٹینٹ جو جعلی کانٹینٹ ہے اس سے بچ سکیں گے.